آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آج کا ہمارا بیشتر پروگرام پتھر کے زمانے کے بارے میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ شب جو خطاب کیا اس میں انہوں نے اور کئی باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اگر ایران نے ہم سے ہماری شرائط پہ مذاکرات نہ کیے تو ہم اسے پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. چنانچہ آج بھی ایران پر امریکی اور اسرائیلی فضائیہ نے جم کے بمباری کی۔ اہواز کے خوزستان سٹیل پلانٹ اور اصفہان میں مبارکہ سٹیل پلانٹ کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ یہ جو مبارکہ پلانٹ ہے ملک کا سب سے بڑا سٹیل پلانٹ ہے۔ تہران کرج ہائی وے کا جو پل ہے آج اس پہ 2 حملے ہوئے۔ یہ مشرق وسطیٰ میں سب سے اونچا ٹرانسپورٹ کا پل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایرانی فوج نے خلیجی ریاستوں کے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پل استعمال نہ کریں۔ تہران میں 106 برس پرانے پاسچر میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی ہے۔ مشہد ایئرپورٹ پہ تیل کے ذخیرے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ مذہبی اہمیت کے شہر قم پہ بھی کچھ دیر پہلے ایک اور فضائی حملہ ہوا ہے۔ تہران میں سابق وزیر خارجہ کمال خرازی کے گھر پہ بمباری میں ان کی اہلیہ جاں بحق ہو گئی ہیں اور کمال خرازی بھی شدید زخمی ہیں۔ کمال خرازی نے مغرب اور ایران کے درمیان 2015 میں ہونے والے جوہری سمجھوتے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ ابھی ایرانین آفیشیل جو رپورٹ کر رہے ہیں انونیمسلی وہ یہ ہیں کہ ابھی بھی ان کا ایک کردار تھا ان مذاکرات میں، اور ایرانین آفیشیلز اور جے ڈی وینس، امریکن نائب صدر جے ڈی وینس کے بیچ میں ملاقات کی جو ممکنہ ملاقات تھی اس میں ان کا ایک کردار تھا، اور اسرائیل کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ٹھیک ہے۔ اور ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ اب تک تہران کے فارابی اسپتال اور گاندھی اسپتال سمیت 316 شفاخانوں اور تہران فارماسیوٹیکل پروڈکشن اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سمیت متعدد طبی اور تحقیقی مراکز تباہ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں تہران کی 4 انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی یونیورسٹیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ 32 روز میں 1,13,000 سویلین مقامات پہ حملے ہوئے ہیں۔ ان میں 90,000 گھر، 21,000 کاروباری مراکز، 760 تعلیمی مراکز، 56 میوزیم اور تاریخی یادگاریں شامل ہیں، جبکہ 2,000 شہری اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں اور لگ بھگ 26,000 زخمی ہوئے ہیں۔ مگر ایران جو اس وقت مواصلاتی لحاظ سے باقی دنیا سے کٹا ہوا ہے، کیا واقعی اس وقت خود کو پتھر کے زمانے میں محسوس کر رہا ہے؟ یہ میں نے کچھ دیر پہلے پوچھا تہران 7 برس سے مقیم صحافی جان حسین سے۔ عوام کی جو لائف ہے وہ ریلیٹیولی نارمل ہے، بالکل ویسی ہی ہے جیسے سی این این اور اسکائی نیوز نے دکھائی تھی جنگ کے شروع میں، اور میں بھی بتاتا ہوا آ رہا تھا کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں، آفیسز اور بینکس ابھی اس وقت کیونکہ نیشنل ہالیڈے ہے نوروز کا تو ابھی فی الحال بند ہے، لیکن وہ بھی سیٹرڈے کو دوبارہ کھل جائیں گے، اور اس کے اندر آپ کو نارمل ایکٹیویٹی جیسے پہلے نظر آ رہی تھی پچھلے ہفتے تک وہ بھی نظر آئے گی۔ اسکولز جو ہے وہ ہاؤ ایور آن لائن ہو گئے ہیں، کیونکہ اسکولز کے اوپر جو ہے وہ بڑے حملے ہوئے ہیں، اسکولز تباہ ہوئے ہیں پورے ایران کے اندر، تو ظاہر ہے ایک خطرے کی اس میں جو ہے وہ اسکولز کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ باقی تو زندگی نارمل ہے، کوئی اسٹاک پائلنگ نہیں ہے، کوئی مہنگائی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، انفیکٹ تومان جو ہے وہ یا ریال جو ہے وہ ویلیو میں انکریز کیا ہے، اور تیل بھی ایران جو ہے وہ بیچ رہا ہے 2 گنا برابر اور ڈبل پرائس پہ، تو اس پہ بھی جو ہے وہ اکنامکلی یہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کو۔ میں نے جان حسین سے پوچھا کہ تہران میں ہم سن رہے ہیں کہ وقفے سے بمباری ہوتی رہتی ہے اور اسی کے بیچ ہزاروں لوگ جنازوں کے جلوسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں اور مظاہرے بھی کرتے ہیں۔ خدشہ تو ظاہر رہتا ہے کہ کسی وقت ہجوم پہ بھی بم نہ گر جائیں۔ اس بارے میں ایرانی ذہن کس طرح سوچتا ہے؟ دیکھیں بالکل عوام جو باہر آ رہی ہے، بم کا جو بمباری کا خدشہ ہے وہ تو رہتا ہے کہ بم کبھی بھی گر جائے گا، لیکن خطرہ محسوس لوگ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ جو ریلیاں نکلی تھی شروع میں بھی، آپ لوگوں کے سامنے میڈیا کے سامنے بھی ایک بم ریلی کے اوپر جس طریقے سے سامنے جو گرا تھا، تو لوگ اور آپ کو نظر آ رہا تھا کہ پیچھے ہٹنے کے بجائے لوگ اور زیادہ آگے جا رہے تھے اور جو نعرے ہیں وہ لگا رہے تھے۔ ایرانی قوم ایک بہت ریزیلینٹ قوم ہے، ان کی ایک ہسٹری طویل تو ہے، لیکن
جو انقلاب کا مقصد تھا کہ چھوٹے اور بڑے شیطان سے ان کو لڑنا ہے اکارڈنگ ٹو دیم، اور امریکہ اور اسرائیل سے ان کو ایک اسلام کی لڑائی لڑنی ہے، جو ان کو یہ چیز احساس کرائی گئی ہے، ان کو سکھایا گیا ہے، اور امام حسین کا جو میسج ہے میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو انکارپوریٹ کیا اپنے پورے سسٹم کے اندر اور اپنی زندگیوں کے اندر. اسی لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ عوام جو ہے باوجود بمباری کے روز رات کو، میں آپ کو بتاؤں تو میں روز رات کو باہر جاتا ہوں، میں اکثر لائیو بھی دکھاتا ہوں. اب تو میرا فیس بک پروفائل بین کر دی ہے فیس بک نے، ورنہ میں لائیو بھی دکھاتا رہا ہوں باہر جا کے کہ زندگی کس طریقے سے لوگ اپنی جانوں کی بغیر فکر جو ہے وہ باہر ہیں. میں نے جان حسین سے یہ بھی پوچھا کہ ایرانی مجلس کے اسپیکر باقر غالیباف نے آج کہا ہے کہ اب تک 70 لاکھ سے زائد ایرانی شہری بھرتی کے لیے اپنے نام رجسٹر کروا چکے ہیں. آپ کو اس بارے میں کیا معلومات ہیں؟ جو انرولمنٹس ہو رہی ہیں دفاتر کے اندر اور مسجدوں کے اندر، گھنٹوں کی ویٹنگ لائنز ہیں لگی ہوئی، لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو بھرتی کرانے کے لیے. اور یہ بات بالکل قاری باف صاحب کی میرے خیال میں بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہاں پہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ انرولمنٹس کے لیے لوگ جو ہے وہ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آئی تھنک انرولمنٹس ابھی بھی چل رہی ہیں، اور لوگ جو ہے اس کے اندر انفیکٹ کافی لوگوں کو ان ایلیجیبل کیا ہے کہ نہیں سوری آپ نہیں لڑ سکتے، ایج کے فیکٹر کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی بھی کیا ہے کافی لوگوں کو. تو ابھی آئی تھنک دیکھیں یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو جنرلی ہر انسان کو 2 سال کی ملٹری ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، تو ہر ایرانی کو اس چیز کے لیے جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ جنگ میں اگر جنگ آگے ہوتی ہے تو پارٹیسپیٹ کرے یا کر سکے. اور اسی کا آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اسی لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں. اور ٹرمپ صاحب کے بیان کا تو خیر کیا ہی کہیں، انہوں نے جو باتیں پہلے کر رہے تھے وہی ریپیٹ کرنی، اور تسلیم یہ بھی کر لیا کہ اسٹریٹ آف ہارموز اب میں جو ہے کوئی میرا تعلق نہیں ہے اس کے اندر. اور انہوں نے یہ سرپرائزنگلی اس دفعہ یہ نہیں کہا کہ وہ جیت گئے ہیں جنگ. تو میرے تو خیر 18 منٹ ضائع ہو گئے میرے ٹائم کے. اور جب سے جنگ شروع ہوئی ہے بیرونی دنیا سے ایران کا انٹرنیٹ رابطہ کٹا ہوا ہے، تو پھر ایرانی شہری آپس میں رابطہ کیسے رکھ پا رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ ایران کے اندر انٹرنیٹ بند ہے، لیکن لوکل انٹرنیٹ ایران کے اندر چل رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے گلوبل ایکسیس انہوں نے بند کیا اس لیے کیونکہ موساد اور سی آئی اے کا جو خطرہ تھا ان کو کہ موساد اور سی آئی اے جو ہے وہ باتیں کریں گی اپنے لوگوں سے یہاں پہ، تو یہ جو ہے اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ چینج کیا ہے. لیکن اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس وقت. یہ دیکھیں، یہ ہے فار ایگزامپل فوڈ ڈیلیوری ایپس. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں بتاؤں، لیٹ سپوز آپ نے ریسٹورینٹ پہ کلک کیا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ریسٹورینٹس اوپن ہیں، سب کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے، گاڑیاں ٹیکسیاں منگوا سکتے ہیں لوگ. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں ابھی میں آرڈر دے سکتا ہوں آپ کے سامنے، اور آرڈر دے کے جو ہے وہ ڈیلیوری بھی کروا سکتا ہوں. گروسریاں، سارے کھانے پینے کی چیزیں، یہ جیسے ایپس ہوتی ہیں نا پاکستان میں بھی، تو اس طریقے سے یہاں پہ ایپس ہیں. تو لوکل انٹرنیٹ چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. سوشل میڈیا بھی ایران کا اپنا ایتا، بالے، روبیکا، یہ ساری سائٹس چل رہی ہیں، لوگ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں، کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں. دکھ صرف یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایکسس بند ہو گیا ہے. جہاں تک جرنلزم کی بات ہے اور ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی رجسٹرڈ جرنلسٹ ہیں ان کو ایکسس دیا ہوا ہے. رشیا ٹوڈے، سی جی ٹی این، ٹی آر ٹی، المیادین، جتنے بھی یہ چینلز ہیں ان کو ایکسس دیا ہوا ہے. حتیٰ کہ اسکائی نیوز اور سی این این کو بھی اس دفعہ جو دشمن میڈیا ہے ان کا، اس کو بھی اجازت دے دی تھی کوریج کے لیے. تو یہ باتیں کرنا کہ انٹرنیٹ بند ہے، آئی تھنک صحیح نہیں ہے، یہ باتیں صحیح نہیں ہے، یہ خبر پھیلائی جاتی ہے وہاں سے صرف اس دکھ میں کیونکہ موساد کا جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے جو تل اویو سے اور واشنگٹن سے لنکڈ ہے، اس کو بہت زیادہ ڈسٹرپشن ہو رہی ہے. باہر سے کوئی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ پا رہی. جی، تہران سے بڑی جان حسین. بڑی بات پتہ ہے انہوں نے جو بات کی نا، میرا خیال ہے کہ شاید اس خطے میں بھی یا اس ملک میں بھی کئی لوگوں کو اس بات کا شاید پوری طرح سے اندازہ نہیں ہے کہ جس خطے کو ہم ایران کہتے ہیں، جس ملک کو ہم ایران کہتے ہیں، اس کی صدیوں کی نہیں ہزاروں سالوں پرانی ایک تاریخ ہے. ابھی جو یہ ٹرمپ نے اور پھر اس کے جو چہیتے ہیں پیٹ ہیزگیتھ، اس نے بھی پھر ٹویٹ کی کہ بیک ٹو دا سٹون ایج. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ ماگا والے اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا. سوری، ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جی، اس سے پہلے کہ یہ ہم ٹرمپ کی طرف جائیں. جیسے ابھی یہ جان بتا رہے تھے اور وسط نے بھی سوال کیا ان سے انٹرنیٹ کے بارے میں، تو ظاہر ہے انہوں نے یہ تو کہا کہ لوکلی چل رہا ہے اور سلیکٹڈ نیوز سائٹس چل رہی ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ایک ملک جو ہے وہ ہیوی بمبارڈمنٹ انڈور کر رہا ہے تو وہاں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر
کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لیکن نہیں کر پاتے. نہ وہ کال کر سکتے ہیں نہ یہ کال کر سکتے ہیں. اور امیجن کر لیں کہ اگر آپ اپنے پیاروں سے کانٹیکٹ نہیں پا رہے کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, تو وہ بھی اس کا ایک ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے. مطلب سرکار کی اپنی پالیسی وہ ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے کہا وہ شاید جسٹیفائڈ بھی ہو, لیکن میں ایک چھوٹا سا بس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر ان حالات میں ایک جگاڑ ڈھونڈ لیتے ہیں. اور جو بارڈر ایریاز ہیں ایران کے, مثال طور پہ ٹرکی کے ساتھ جو ہے, وہاں پہ یہ رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ ایسے لوگ جن کے پاس ٹرکش نمبر ہے اور ایرانین نمبر بھی ہے, تو وہ اب یہ کر رہے ہیں کہ جی ٹرکش نمبر پہ آپ کال کر کے فون پہ فون ملا کے اور آپ اپنا مختصر کال جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو فون ہے وہ ایرانین ہے لیکن آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ ٹرکش ہے, اور اس طرح سے آپ اس کو پیچ کر لیتے ہیں. وی پی این کی بھی جو رپورٹس ہیں وہاں سے کہ گو کہ یہ جو لوکل انٹرنیٹ چل رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ وہ وی پی این کے تھرو کانٹیکٹ کر لیں, لیکن وہ بہت مہنگا ہے اور بہت انسٹیبل ہے. یہ جو لوگوں کا رابطہ کٹا ہوا ہے, دیٹ از آلسو ٹیکنگ اے ہیوج ٹول, کہ باہر کی خبر اندر نہیں آ سکتی, اندر کی خبر زیادہ باہر نہیں جا سکتی. بالکل. اور انفیکٹ اس میں ایک اور بھی چیز ایڈ کروں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزہ میں ٹیلی کمیونیکیشنز بند کر دی تھی اسرائیل نے, تو ایک پوری مہم شروع ہوئی تھی کہ ای سمز, الیکٹرانک سمز آپ خرید کے دیں غزہ کے رہنے والوں کو اور بالخصوص صحافیوں کو, تاکہ وہ رپورٹنگ کر سکیں. تو مصر کی ای سمز وہاں پر چل رہی تھیں. اچھا, کمنگ بیک ٹو اسٹون ایج, کیونکہ آج ہماری یہی شاید تھیم ہے نہ چاہتے ہوئے, پیٹ ہیزگیت نے ٹویٹ کی کہ ٹیک یو بیک ٹو دا اسٹون ایج. اس میں جو کچھ جواب آئے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, جو ایران کے مختلف سفارت خانوں سے آئے ہیں, جیسے کہ یہ, جس میں وہ, اگر اس کو فل سکرین پر دکھا دیں تاکہ کسی کو سمجھ بھی آ جائے کہ ان کے جواب کیا آیا ہے. ایسے ایک میں وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ میڈیول ریٹرک ایپسٹین کلاس سے آ رہی ہیں. اچھا یہ چلیں پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ پتھر کے زمانے کہ جب آپ لوگ اس وقت غاروں میں آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے, ہم انسانی حقوق کا پورا چارٹر ہم نے سرس, بادشاہ سرس, شہنشاہ سرس کے سلنڈر پر کارو کر دیا تھا. ہم نے سکندر اعظم اور منگولوں کے طوفان بھی جھیلے ہیں, کیونکہ ہم ایک ملک نہیں ہیں, ہم ایک سویلائزیشن ہیں, ہم ایک تہذیب ہیں. اور ایک اور جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جواب ہے ہمارے پتھروں کا. یہ ہے ایرانین ایمبیسی ان یو کے, اور یہ جو ایک فریز ہے یہ ہے بادشاہ سرس کی, جس کے سامنے شاید کسی اور دشمن ملک کا فوجی اپنے ہتھیار ڈال رہا ہے. لیکن جو پتھر کے زمانے والی بات ہے یہ آج نہیں کی, پچھلی بار دوز آپ ہمیں بتا رہے تھے وسعت, یہ وہی بات ہے جو رچرڈ آرمیٹاج نے پاکستان کے بارے میں کی تھی. لیکن اس کی ایک بڑی پرانی تاریخ ہے, لمبی تاریخ. سیکنڈ ورلڈ وار سے بھی اگر میں شروع کیا کلام ہے ان کا, یہ کہ لگ بھگ دوسری جو عالمی جنگ ہے اس کے بعد سے تمام جتنی بھی لڑائیاں جن میں امریکہ شامل رہا ہے, امریکی ایڈمنسٹریشن کا محبوب مشغلہ بھی ہے اور جملہ بھی ہے. دوسری عالمی جنگ کے جو آخری مہینے تھے ان میں جرمنی بالخصوص برلن اور ڈریسڈن کو کارپیٹ بمباری کے ذریعے کھنڈر بنایا گیا تھا, مگر آج کا جرمنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کا سائنسی و صنعتی انجن کہلاتا ہے. 1950 تا 53 کوریا کے پیننسولا میں جنگ رہی. امریکی فضائیہ کے حملوں میں شمالی کوریا کی 80% عمارتیں اور بجلی کا 95% نظام تباہ ہو گیا, مگر آج شمالی کوریا کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ بھی ایک ایٹمی قوت ہے. امریکی فضائیہ کے ایک جرنل تھے کرٹسلی, انہوں نے دوسری عالمی جنگ میں جاپان پہ جو کارپیٹ بامبنگ ہوئی تھی آخری دنوں میں, اس کی اسٹریٹجی بنانے میں کلیدی کردار نبھایا تھا. اس بمباری میں کہا جاتا ہے کہ 2.5 لاکھ سے اوپر جاپانی شہری مارے گئے تھے. لیکن جاپان صنعتی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ کس مقام پہ اس کے بعد آیا, یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کرٹسلی امریکی فضائیہ میں دراصل چیف آف ایئر سٹاف کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے. 1965 میں ان کی کتاب مشن ود لی شائع ہوئی. کتاب میں یہ جملہ بھی تھا کہ ہم اتنے بم برسائیں گے کہ شمالی ویتنام پتھر کے زمانے میں پہنچ جائے گا. دسمبر 1972 میں صدر نکسن نے کرٹسلی کی روایت پہ عمل کرتے ہوئے B-52 بمبار طیاروں سے شمالی ویتنام کے دارالحکومت ہنوئے اور ہائی فانگ کے علاوہ کمبوڈیا اور لاؤس پہ مسلسل کارپیٹ بمباری کروائی. اس مہم کو کرسمس بامبنگ کا نام دیا گیا. لیکن 3 برس بعد آخری امریکی فوجی سائیگون میں قائم امریکی سفارت خانے کی چھت سے پرواز کرنے والے آخری ہیلی کاپٹر سے لٹک کے رخصت ہوا.
9 जनवरी 1991 को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जिम बेकर और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा तारिक अज़ीज़ के दरमियान जिनेवा में आखिरी मुलाकात हुई। जिम बेकर ने तारिक अज़ीज़ से कहा कि अगर आपने एक हफ़्ते में कुवैत खाली ना किया तो हम आपको पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। 9/11 के बाद, जैसा कि ज़रा आपने ज़िक्र किया, नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटेज ने परवेज़ मुशर्रफ से कहा कि अगर आपने अफ़गानिस्तान के मामले में हमारा साथ ना दिया तो हम आपको पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। गज़ा में इसराइल ने इसी रिवायत पे दिलो जान से अमल किया है पिछले 2.5-3 साल के दौरान, और अब ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जिनके दिल ही पत्थर के हैं वो पत्थर के ज़माने से आगे सोच नहीं सकते। अब थोड़ी इमोशनल बात है लेकिन क्या करें। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों के दिल अभी पिघल रहे हैं, वसत आप शायद जान के हैरान होंगे, और शाहज़ेब आप भी। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ईरानियन या पर्शियन डायस्पोरा की। अब आपको पता है कि ये वही डायस्पोरा है। हर जगह अगर CNN को कोई शो करना है, BBC को शो करना है, फॉक्स न्यूज़ को शो करना है, तो इनमें से एक कोई आइटम नंबर को वो हमेशा आके अपने स्टेज पे बिठा देते हैं और वो कहते हैं कि जी नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप बमबारी करें ताकि ईरान आज़ाद हो जाए। वो एक अलग बात है कि मेरा ख्याल है कि कई दिहाइयों से उन्होंने कभी ईरान की शक्ल ही नहीं देखी। इस वक्त अगर आप देखें कि वहाँ क्या चल रहा है, तो अभी एक लेटेस्ट पोल आया है जिसमें पहले अगर तकरीबन 70-80% सपोर्ट करते थे इस जंग को, अब वो तादाद 46 या 60% तक पहुंच गई है। अब अगेन उनकी भी अगर आप अभी ट्वीट्स देखें, वैसे कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जी लेकिन हम आखिरकार आप हमने तो समझा था कि आपकी जंग ईरान की रजीम के ख़िलाफ़ है, ये तो आप ईरानी अवाम को, कल्चर को और तहजीब को तबाह कर रहे हैं। तो कभी कभी ना लोगों को समझने में थोड़ा टाइम आता है। आपने शो का इस सेगमेंट का आगाज़ किया ट्रंप के साथ, मैं ट्रंप पर ही इस सेगमेंट को क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि 9/11 की आपने अभी फुटेज देखी। हम में से जो उस दौर को याद रखते हैं, जिनकी इतनी उम्र है, हमें याद है कि उसके बाद मेरा ख्याल है कि दुनिया के हर मुसलमान से ये पूछा जाता था कि यार आप मतलब दहशतगर्दी को कंडेम करें, आप ये करें, आप तो हैं ही इंतहा पसंद। इस वक्त जो वाइट हाउस में अभी जो स्पीच हुई है, ये ईस्टर के मौके पर हुई है, और वहाँ पर जो ट्रंप साहब के रूहानी मशीर हैं पॉला वाइट साहिबा, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो मेरा ख्याल है कि आप खुद ही सुन लें तो बेहतर हो। And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the third day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. And because he rose, we all know that we can rise. And sir, because of his resurrection, you rose up. Because he was victorious, you were victorious. And I believe that the Lord said to tell you this. Because of his victory, you will be victorious in all you put your hand to. यहाँ पॉला वाइट साहिबा नाउज़ुबिल्लाह प्रेसिडेंट ट्रंप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे उनके साथ उनको धोखा दिया गया, आपको भी धोखा दिया गया। जब उन पर एक बुरा वक्त आप पर भी आया, लेकिन एंड में उनकी तरह आप भी इस जंग में या किसी भी शोबे में कामयाब होंगे। ये देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सबका हक लेके भी महरूम नज़र आता है, इतना जालिम है कि मजलूम नज़र आता है। वक्फा ले लें। वसत ने बताया कि किस तरह से ये जो स्टोन एज की जो बात होती है बार बार अमेरिका की तरफ से, और कितना इन्होंने जंगों में नुकसान किया है। मैं ये भी याद दिलाता चलूँ कि हमने अमलन ये देखा है अपने हालिया 15-20 साल में जो जंगें हुई हैं कि जब भी दहशत गर्दी होती है, जैसे इराक़ के अंदर जब दाइश वाले एक्टिव थे, तो सबसे पहले वो डायनामाइट से और बारूद से हेरिटेज साइट्स को सबसे पहले वो उड़ा रहे थे, क्योंकि वो एक शनाख्त जो एक तारीख़ी विरसा है उसको तबाह करना चाहते हैं। हमारे यहाँ हमने देखा कि हमारे ख़ित्ते में अफ़गानिस्तान में आपको याद होगा जब बामियान के बुधास को
یہ طالبان ڈائنامائٹ سے اڑا رہے تھے، تو اس وقت ویسٹرن میڈیا پوری دنیا کتنا اس پہ پریشان تھی کہ یہ ہیریٹیج کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. تو جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے، یا چاہے وہ تنظیمیں کریں یا وہ ممالک کریں، انفارچونیٹلی ان کا نشانہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہیریٹیج سائٹس ہوتی ہیں. ایران کی اگر ہم بات کریں تو یونیسکو کی جو ہیریٹیج سائٹس ہیں کل 29 ہیں وہاں پہ، اور حالیہ 1 مہینے کے دوران امریکی اسرائیلی حملوں میں انہیں بھی بہت نقصان پہنچا ہے. تہران میں مثال کے طور پہ گلستان محل جو ہے وہ بہت مشہور ہے، 2-2.5 سال پرانا ہے. اس میں شیشہ گری کا بہت زبردست کام ہوا ہے. اور اب میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا حسن فردوسی کا، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں ایرانین نیشنل کمیشن فار یونیسکو، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو وہاں پہ جو نقصان ہوا ہے اس میں 40% یہ جو شیشے کا کام ہے یہ تباہ ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بعض جگہوں پہ irreparable ڈیمیج ہے، مطلب اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہوگا. اسی طرح اصفہان میں چہل سلطان محل ہے، مسجد جمعہ ہے، وادی خرم آباد ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں ایران میں، تہران میں، جو ٹورسٹ اٹریکشن رہی ہیں. وادی خرم آباد جو ہے وہ تو پری ہسٹورک سائٹ ہے. تو یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں اس میں یونیسکو کی تو چلیں ٹھیک ہے 29 سائٹس ہیں، لیکن مجموعی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 132 مقامات ایسے ہیں ایران کے اندر، تہران کے اندر، جو ثقافتی مقام ہیں، تاریخی مقام ہیں، جن کو نقصان پہنچ چکا ہے. ان میں سے کچھ کے تو نام ہم جانتے ہیں، کچھ کے نہیں جانتے. آپ نے شاید سنا ہو ماربل پیلس ایک ہے، تیمور تاش ہاؤس ہے وہاں پہ، سعد آباد پیلس ہے. ان کی تصاویر اگر آپ کبھی دیکھیں تو یہ بہت ہی حسین عمارتیں ہیں جو تہران کے ایران کے لیے ٹورزم کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بہت سیریس نقصان پہنچ رہا ہے. یونیسکو نے اس پر آواز اٹھائی ہے، لیکن حملے کرنے والوں کو ان کی کوئی پرواہ نہیں. یہ شاہزیب 100% غزہ ماڈل ہی ہے نا. ہم نے دیکھا ہے غزہ میں وہاں پر جو پرانی عمارات، مساجد، العمری مسجد کو تباہ کیا گیا. میں پوری لسٹ بتانے چرچ 1,500 سال پرانی. اور میں یہی مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں کی کوئی نہ کوئی تہذیب ہے نہ ہی کوئی تاریخ ہے. یہاں پر میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. ہلاکوں کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، مجھے بڑی حسرت. ہاں، تو آپ نے اب آپ کی حسرت پوری ہو گئی ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی نہ کوئی تاریخ ہے نہ کوئی تہذیب ہے. تو وہ کیسے کسی سمجھ سکتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ پھر اب ہماری طرح نہ کسی یہ بھی ایک کلچرل ویسٹ لینڈ بن جائے. یہ آپ نے بات کی ہلاکو کی، میں مطلب یہی میں چیز کہنے والا تھا کہ آج جو ہو رہا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے منگول لشکر کو نیوکلیئر ویپن، ایئر کرافٹ کیریئر اور F-35 جیٹس دے دیے اور سوٹ پہنا کے، اور سوٹ پہنا دیا اور شیو کرا دیا ہو اور کرسچین بنا دیا ہو یا جوئش بنا دیا ہو یا جو بھی ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہمیشہ بات ہوتی ہے گراؤنڈ آپریشن، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف فضائی بمباری سے امریکہ کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو نہیں سکتے، اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم ٹرمپ کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کو پلیٹ میں ایک وکٹری چاہیے جو وہ لوگوں کو دکھا سکے. تو دو یہاں پر پاسبلٹیز ہیں. کئی دنوں سے امریکن میڈیا، نیو یارک ٹائمز ہو گیا، واشنگٹن پوسٹ ہو گیا، اٹلانٹک ہو گیا، جو بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پینٹاگون نے باقاعدہ 2 پلانز سامنے رکھ ٹرمپ کی. اب ٹرمپ کی مرضی ہے کہ وہ دونوں پہ ہاں کرے، ایک پر ہاں کرے یا دونوں کو ریجیکٹ کر دے. نمبر 1 پلان تو ہے، پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کیا ہے، وہ ہے کہ خرق جزیرے پر قبضہ کرنا. خرق جزیرہ تقریباً 30 کلومیٹر ہے ایران کے ساحل سے. وہاں سے تقریباً 90% جو ایران کی جو تیل ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ وہاں سے ہی روٹ ہوتی ہے. تو ایک پرائم ٹارگٹ ہے، اور اس کام کے لیے یقیناً مرینز کو استعمال کیا جائے گا. ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. تقریباً 3,500 مرینز ابھی وہاں پر اسٹیشنڈ ہیں گلف میں، اور ایک اور 3,500 ابھی روانہ ہیں. یہاں پر ظاہر ہے کہ اس جزیرے پر قبضہ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا، لیکن اس پر قابض رہنا قدرن مشکل ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ ایران سے صرف 30 کلومیٹر دور ہے. اچھا، اس پر تو ہم نے بات کر لی ہے، اور یقیناً ایک دفعہ قبضہ ہو جائے گا تو اس کو ایک بارگیننگ چپ کی طرح استعمال کیا جائے گا. مستقل شاید وہ وہاں پر نہ رہ سکیں. دوسرا جو پلان ہے، اور
یہ جو ابھی ڈیٹیلز آئی ہیں اس کے بارے میں مجھے کم از کم 4 بار پڑھنی پڑی، کیونکہ یہ ایسا پلان ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیمز بانڈ کی مووی ہے، میں کہوں گا یہ زیادہ راجنی کانت کی مووی ہے، رجنی کانت کی، سوری. اور اس میں کیا ہے، یہ واشنگٹن وال اسٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ وغیرہ میں رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اصفہان نشانہ ہے، رائٹ، کیونکہ ان کی سوچ ہے شاید کہ وہاں پر جتنی بھی انرچڈ یورینیم ہے وہ وہاں پر ہے. یہ اصفہان جو پروونس ہے مڈل، یہ ایران کے ساحل سے تقریباً 300 میل دور ہے، مطلب بالکل ان لینڈ ہے، ماؤنٹنس علاقہ ہے. تو منصوبہ بندی جو ہو رہی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو اسپیشل فورسز کو وہاں پر بھیجا جائے گا، یہ سیل ٹیمز، ڈیلٹا فورس، رینجرز وغیرہ وغیرہ، اور وہ جو یہ مقام ہے اس کو سیکیور کریں گے، ایک پیریمیٹر بنائیں گے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو نیوکلیر مٹیریل ہے وہ تو اندر دبا ہوا ہے کہیں، تو اس کو نکالنا بھی ہوگا. تو پھر دوسرے مرحلے میں جب انہوں نے ایک پیریمیٹر بنا دیا ہے تو ہیوی ایکوپمنٹ، مطلب بلڈوزرز، ڈرلز، اس کو کارگو پلینز کے ذریعے 300 میل ایران کے اندر پہنچایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ہزار اور فوجی بھیجے جائیں گے جو اس ایریا کو سیکیور کریں گے. اچھا اس وقت تک ظاہر ہے کہ ایرانی بیٹھے ہی رہیں گے، وہ دیکھتے ہی رہیں گے. تقریباً 1000 پاؤنڈ ہے یا 400-450 کلو اگر آپ بہتر سمجھیں، ہائیلی انرچڈ یورینیم، جو ظاہر ہے کہ ڈبوں میں بند نہیں ہے، اس کی بھی ایک پوری ایکسٹریکشن ہوگی. تو صرف اسپیشل فورسز نہیں، اسپیشل فورسز کے ساتھ باقاعدہ نیوکلیئر ہینڈلنگ، مٹیریل ہینڈلنگ کے ایکسپرٹس بھی جائیں گے. اچھا پھر وہ وہاں سے کھود کر جب نکال لیں گے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ بھی کرنا ہے. آپ نے یورینیم کو تو ایکسٹریکٹ کر لیا، اپنے آپ کو کیسے ایکسٹریکٹ کریں گے؟ پھر منصوبہ یہ ہے کہ نہیں جی، ہم اس کے ساتھ یہ بھی ایکوپمنٹ بھیجیں گے کہ وہاں پر ہم ایک ایئر فیلڈ بنا سکیں. اوکے، ایک دفعہ وہ ایئر فیلڈ بن جائے گی تو جو بڑے کارگو پلینز ہیں یو ایس کے، C-17 وغیرہ، مطلب آپ کبھی گیلیکسیز، سو آن اینڈ سو، C-130 یا پتہ نہیں جو بھی ہے، وہ وہاں پر لینڈ کریں گے. پیار محبت سے وہ جو ڈبے ہیں یورینیم کے وہ ان جہازوں پر لوڈ کیے جائیں گے اور پھر سب ہنسی خوشی وہاں سے ایکسٹریکٹ کر جائیں گے. اب یہ کتنا پریکٹیکل، یہ اگر فلم بن گئی تو $1 بلین کا بزنس تو پکا ہے. ویسے امریکہ مطلب کی جو روایت ہے کہ پہلے تو وہ آپ کے ملک میں آئیں گے اور آپ کا قتل عام کریں گے، پھر اس کے بعد جنگ کے بعد وہ فلمیں بنائیں گے کہ یار تمہارے ملک میں آنے کے بعد اور قتل عام کرنے کے بعد ہمیں کتنا افسوس ہوا ہے، ہمیں دیکھو مجھے PTSD ہو رہا ہے ابھی. دس از یوزولی دا وے دیٹ امریکہ ورکس. تو یہ ہے. شاہزیب آپ کا کوئی کامنٹ ہے اس بریلینٹ اتنا کہہ رہا تھا کہ بالکل یہ جس طرح آپ نے اس کو بیان کیا، یہ واقعی کوئی ہالی ووڈ کی فلم تو بن سکتی ہے، لیکن ریالٹی میں جو بھی ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. جی، یہ ایک بہت ہی رسکی، بہت ہی کمپلیکس آپریشن ہے. اس میں ریڈیشن لیک ہونے کے خطرات ہیں، اس میں کیمیکل جو معاملات ہیں اس کے خطرات ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو یورینیم ہے، یہ آپ سمجھیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے ہم اسکوبا ڈائیورز ہوتے ہیں وہ سلنڈر رکھتے ہیں آکسیجن، اس طرح کے سلنڈرز میں بہت ڈیپ گراؤنڈ میں وہ دفن ہے اور کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں ہے. تو ٹھیک ہے، امریکی میڈیا یہ فینٹیسیز فلوٹ کر رہا ہے، کرنے دیں، لیکن اس کی پریکٹیکلٹی پہ فی الحال کسی کو اعتبار نہیں ہے. بالکل، ایبسلیوٹلی. ایک وقفہ لے لیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. بات کریں گے ملک میں جو موسمیاتی صورتحال ہے. آپ اس وقت پاکستان میں جہاں بھی ہیں آپ اسے بھگت رہے ہیں. کراچی میں ہم تینوں موجود ہیں. ہم نے بھی آج دن بھر دیکھا کہ گرج چمک کے ساتھ بارش وقفے سے ہوتی رہی. کئی جگہ جو کہ روایت ہے کراچی کی، ہم نے دیکھا کہ ٹریفک درم بھرم تھا، انڈر پاسز میں پانی آ گیا، بجلی کافی علاقوں میں چلی گئی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پورا ایک ٹریڈیشن ہے ہمارا، فیڈر ٹرپ ہو جاتے ہیں. ہم نے پھر سرکار کی طرف سے بھی بیانات دیکھے کہ جیسے میئر صاحب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جلدی ٹویٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ انڈر پاس بھی کھلا ہوا ہے، یہ سڑک بھی کھلی ہوئی ہے. لیکن لیوڈ ایکسپیرینس ہمارا یہ تھا کہ جیسے ہی یہ موسم اس طرح سے بدلا اور گھٹائیں آ گئیں، سیاہ بادل آ گئے، تو دفتروں میں جو لوگ تھے انہوں نے نکلنا شروع کیا کہ ٹائم سے ہم گھر پہنچیں. یہ جو اس وقت جو تازہ سلسلہ ہے، ہماری بات ہوئی میٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں فرحان ورک، انہوں نے کہا کہ مغرب سے یہ داخل ہوا ہے اور تقریباً پورے ملک کو اس نے افیکٹ کیا ہے. کیا ہم ذکر کریں، گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، تقریباً پورا ملک جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے. کہیں پہ زیادہ
بارش ہے, کہیں پہ کم بارش ہے, لیکن مور اور لیس یہ سلسلہ آج دن بھر چلتا رہا. اور میٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 2 دن تک یہ اسی طرح سے چلے گا. کراچی سے جو اب تک جو رپورٹ آئی ہے اس میں 4 جانیں گئی ہیں اس آج کے گرج چمک بارش میں. اس میں سے 4 اموات جو ہیں یہ بھی بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑے گا کہ کرنٹ لگنے سے اور اس کی وجہ سے ہوئی ہیں, جس میں سے ایک کے بارے میں خیال ہے کہ وہ کے الیکٹرک کا ملازم تھا جو کچھ تاروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو مزید جو نقصانات ہیں اس کی تفصیل میرا خیال ہے کہ کل تک آ جائے گی, لیکن گورنمنٹ کا بار بار یہ ایڈوائس بھی ہے اور تمام سے ان لوگوں کی کہ جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے غیر ضروری طور پہ گھر سے نہ نکلیں اگر آپ یہ مینیج کر سکتے ہیں, تاکہ کم سے کم جانی نقصانات ہوں. تو وسط زرار اس پہ اگر کچھ ایڈ کرتے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یار یہ ایک انتہائی فریک ویدر پیٹرن ہے. مجھے نہیں یاد کہ اپریل کے مہینے میں کبھی اس طرح کا موسم اور اتنا اچانک اس قسم کی موسمیاتی تبدیلی آئے, لیکن اٹ میک سینس. اور 2 ہفتے میں 2 دفعہ اس پیٹرن پہ بارش ہوئی ہے کہ اس سے ساتھ ہوا کے تیز جھکڑ چلتے ہیں. ہاں اس دفعہ بھی یہی سر اولے پڑے ہیں, باقاعدہ اولے پڑے ہیں. اور دیکھیں اگین اٹ میک سینس, کیونکہ جب پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے تو کیا موسم کو حق نہیں ہے پاگل ہونے کا؟ میں تو خیر موسم کو پورا حق. لیکن شاہ زیب کہہ رہا تھا یہ مغرب کی طرف سے طوفان آیا ہے. ہر طوفان مغرب کی طرف سے ہی آتا ہے سر آج کل تو یہی. ہاں یہ مطلب بڑی سمبولک کام ہو رہا ہے یہاں پہ, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ. جی شاہ زیب, اب میرا خیال ہے کہ اب اپر ایٹماسفیئر سے آؤٹر اسپیس تک چلتے ہیں. بالکل ہم آؤٹر اسپیس چلیں. آپ دونوں نے بھی خبر دیکھ لی ہوگی, کل سے اس کا بڑا چرچا ہے. بات ہے ناسا کے لیٹسٹ مشن کا, اور بات ہے آرٹمس دوم کا. ہم نے کل یہ پکچرز دیکھی. پہلے میں سب سے پہلے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی یہ جو ٹیک آف تھا وہ ہوا کیسے. تو آرٹمس کا یہ جو مشن ہے چاند کی طرف رواں دوا ہے. پہلے یہ زمین کے گرد چکر لگائے گا. اگر معاملات سارے ٹھیک ہوئے تو اسے پرمیشن ملے گی کہ اب آپ چاند کی طرف جائیں. چاند کی طرف جانے میں یہ ہے کہ پورا اس کے گرد ایک چکر لگایا جائے گا اور پھر یہ مشن واپس آئے گا. کل 10 دن کا یہ سفر ہے. 4 خلاباز اس مشن پہ سوار ہیں, جس میں پہلی مرتبہ ایک خاتون ایسٹروناٹ بھی شامل ہیں. تو ایکسائٹمنٹ اس پہ بہت ہے, امریکہ کے اندر بھی باہر بھی. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان مشن نہیں ہے. 50 سال میں پہلی بار اس نوعیت کا دوسرا کوئی مشن امریکہ نے انڈرٹیک کیا ہے جس میں خلاباز سوار ہیں. یوں تو چاند پہ مختلف مشنز بھیجے جاتے رہے ہیں, چین نے بھی بھیجا, بھارت نے بھی بھیجا ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اس مشن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اب تک جتنے بھی خلاباز اسپیس میں گئے ہیں شاید یہ اس سے سب سے فردسٹ جائے گا, کیونکہ یہ جو چاند کا ساؤتھ پول ہے اس کے گرد چکر لگا کے یہ واپس آئے گا. تو ہمارے پروگرام میں اکثر آتے رہتے ہیں, پروفیسر ہیں ایسٹرونومی کے, ہیمپشائر کالج میں پڑھاتے ہیں. زرار آج آپ کی ان سے بات بھی جی میری بات ہوئی. اسٹوڈیوز کے نام سے ایک شو کرتے ہیں ایسٹرونومی پہ آگاہی دینے کے لیے. جی ڈاکٹر سلمان حمید سے میری بات ہوئی, اور چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. جی تو اس زمین پر تباہی کرنے کے بعد اب امریکہ چاند کی طرف جا رہا ہے. شکر ہے کہ وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے, نہیں تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا. جیسے شاہ زیب آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ بریک سے پہلے کہ آج میری بات ہوئی ڈاکٹر سلمان حمید صاحب کے ساتھ, اور وہ ایک ایسٹرونومر ہیں, ایسٹرونومی پڑھاتے بھی ہیں. اور ہم سے پوچھا کہ کیا ایک مقصد اس کا صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ یار چلیں ہم چاند کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں, بڑی واہ واہ ہوگی, بلکہ کہ چاند پر ایک پرماننٹ بیس بنایا جائے. تو کیا یہی اس کا ایک مقصد ہے, اور یہ کتنا ممکن ہے؟ بالکل. یہ جو ابھی آرٹمس یہ جو مشن گیا ہے آرٹمس 2, اس کا یہ ایک سٹیپ ہے. اس وقت امریکہ کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ 2028 تک انسان جو ہیں وہ دوبارہ چاند کے اوپر لینڈ کریں. اور یہ انسان جو ہیں مطلب امریکی انسان جو ہے وہاں پر دوبارہ سے لینڈ کریں. اور یہ پارٹ آف کمپٹیشن ہے چین کے ساتھ. لیکن جو اس وقت امریکہ کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے 2028 میں دوبارہ سے انسان کو وہاں پر لینڈ کروانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو
ذرا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ راکٹ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں, وہاں پر ان کا جو پلان ہے کس طرح سے وہاں پر چاند کے گرد وہ آربٹ کرے گا اور لینڈر کس طرح سے کام کرے گا. تو یہ جو آرٹمس 2 مشن ہے یہ کافی ساری چیزیں, یعنی کہ وہاں پر چاند کے آربٹ کے اوپر سے گزر کے وہ واپس آئے گا. آرٹمس 1 جو تھا وہ ان کروڈ تھا, یعنی کہ اس نے یہی چیزیں کی تھیں مگر بغیر کسی کرو کے. اب آرٹمس 2 وہ وہی چاند کے اوپر جائے گا, وہاں سے گھوم کر وہ واپس آ جائے گا بغیر لینڈنگ کے, لیکن اب کی دفعہ اس میں وہاں پہ لوگ جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد آرٹمس 3 اور آرٹمس 4 یہ ابھی انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے اس کا جو پلان ہے, مگر آرٹمس 4 جو ہے وہ 2028 میں اس کا پلان یہ ہے کہ وہ وہاں پر جا کر انسان کو وہاں پر دوبارہ سے وہ لینڈ کرے, وہاں پر کروائیں گے. اور پھر جو ہے امیجیٹلی لینڈنگ کے بعد تو بیس نہیں بن سکتی, لیکن بیس کا جو ارادہ ہے کہ اس کے بعد وہاں پر بیس بننا شروع ہوگی. اور ان کا جو اس وقت ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2033 تک 2033 تک وہاں پر جو چاند کا ساؤتھ پول ہے وہاں پر خیال یہ ہے کہ وہاں پر پانی کے جو برف ہے وہ موجود ہے, اور پانی جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے انسانوں کو جینے کے لیے. تو اس لحاظ سے خیال یہ ہے کہ امریکہ کی ایک بیس وہاں پر 2033 تک وہاں پر موجود ہوگی. لیکن اس کا جو ایک بیک ڈراپ ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی ایک کانٹیکسٹ ہے, وہ چین ہے. چین کا بھی ارادہ یہ ہے کہ 2030 سے پہلے, اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کب, مگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ 2030 سے پہلے وہ بھی ٹائکوناٹس جو چائنیز ایسٹروناٹس ہیں, آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں, وہ چاند کے اوپر لینڈ کریں گے. اور پھر چین کا ارادہ بھی چاند کے اوپر بیس بنانے کا ہے, اور وہ بھی اسی وجہ سے کیونکہ ساؤتھ پول کے اوپر چاند کے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر کریٹرز کے اوپر برف موجود ہے, تو ان کا بھی ارادہ چین کے وہاں پہ چاند کے ساؤتھ پول کے اوپر جانے کا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ ایک وہ جو پہلے ایک اسپیس ریس تھی 1960s میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان, اب یہ اسی طرح کی ایک لحاظ سے اسپیس ریس جو ہے وہ بلٹ اپ ہو رہی ہے امریکہ اور چین کے درمیان. خالی اب کی دفعہ جو ہے مقصد صرف چاند کے اوپر جانا نہیں یا چاند کے اوپر جھنڈا لگانا نہیں اور واپس آ جائیں. اب کی دفعہ پلان یہ ہے کہ اس ریس میں وہاں کے اوپر جو چاند کے اوپر بیس بنانے کا ہے وہ بھی اس ریس کا حصہ ہے. کسی زمانے میں 60s میں ہم نے دیکھا کہ یہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تھی, لیکن اب یہ چین اور امریکہ کے درمیان ہے. اب امریکہ ظاہر ہے کہ اس کو اپنے پاور کو پروجیکٹ کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ استعمال کرتا ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہیومینٹی کے لیے ہم کر رہے ہیں. لیکن بہت بہت کلیئر ہے کہ امریکہ کے جو اپنے عزائم ہیں, اگر وہاں پہ وہ بیس بناتے ہیں تو وہ اپنے نیشنل پاور کو زیادہ وہ ان کے لیے مقدم ہے, وہ ایمبیشن اصل میں وہ ہے, نہ کہ ہیومینٹی کو سیو کرنا. ذرا جی نہیں, مجھے تو پتہ ہے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں اسرائیلیوں کو نہ پتہ لگ جائے اور وہ یہ نہ کہیں کہ جی اب اپنے بیس تو بنا دیا لیکن 4000 پہلے ہمیں چاند کا وعدہ کیا گیا تھا. ہاں ہاں, کتاب میں کہیں لکھا ہے, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے. جی چاند جو ہے نا وہ پہلے سے ہی اسٹون ایج میں ہے. چاند پہلے سے ہی اسٹون ایج, تو وہاں جو ہے یار جسٹ امیجن کہ 2033 یا 34 میں چاند پہ چائنا اور امریکہ کے ایسٹروناٹس جو ہیں ایک دوسرے پہ فائرنگ کریں. اب نہیں, یہ این ممکن ہے, کیونکہ دیکھیں اب اگر ہم ارتھ کا ایک ایگزامپل لیں تو یہاں پر ایک مطلب 50-60 سال پہلے ایک آخری ایک انیکسپلورڈ ٹیریٹری ایک طرح سے رہ گئی تھی, اور تو تھا انٹارکٹیکا. ہاں, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ریس چل رہی ہے, رائٹ. چین اپنا حصہ پکا کرنا چاہ رہا ہے, امریکہ, روس وغیرہ, کیونکہ جہاں باقی دنیا کے وسائل تو آپ نے کھا لیے نا, یہ ایک جگہ بچی ہوئی ہے. نیکسٹ اسپیس ریس میں مون ریسورسز, اور مون چاند کی اہمیت یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پہ صرف بیس مطلب ریسرچ یا سائنس کے ریئر ارتھ میٹیریل ہوگا, اس کا ہمیں نہیں پتا. اچھا, ڈارک سائڈ آف دا مون کو کیوں چوز کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر برف ہے, برف کو پگھال کے آپ پانی وہاں سے فراہم کر سکتے ہیں. لیکن دس ول بی اے جمپنگ آف پوائنٹ فار دا ایکسپلوٹیشن آف دا سولر سسٹم. آپ کی جو ایسٹرائڈ بیلٹ ہے اس میں کچھ ایسے ایسٹرائڈز ہیں جس میں اتنا سونا ہے جو دنیا کی پوری تاریخ میں ہم نے زمین سے نہیں نکالا.
ڈائمنڈز پلیٹینم, مطلب اس اور ایک اور چیز ہے, اور لوگ کہیں گے پھر کہ تم پینک پھیلا رہے ہو, اور یقیناً میں پینک شاید پھیلا رہا ہوں, مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ ہم اب اسپیس بیسڈ ویپنز کے دور میں بھی داخل ہو رہے ہیں, رائٹ, کلر سیٹلائٹس. اور اس کے اوپر میں نے کچھ سال پہلے کافی ریسرچ کی تھی, آپ چاہیں تو اگلے آنے والے دنوں میں اس کو تھوڑا سا ریفریش کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, تاکہ آپ میں مزید خوفزدہ ہوں کہ آنے والے صدی میں کیا کیا آنے والا ہے. اسٹیرائڈس وغیرہ وغیرہ. بہرحال زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہاں, یہ مجھے لگتا ہے اس سے جو ہٹانے کی کوشش ہے. یہ بھی ہے. پرانے زمانے میں وہ خطرہ ہوتی تھی نا, تو بچے کی توجہ ہٹانے کے لیے چڑیا اڑی, کوا اڑا, اور پھر وہ خطرہ ہو جاتی تھی. تو یہاں یہ ہے کہ زمین کے مسائل پہ توجہ نہ جائے. چاند وہ دیکھو راکٹ, دیکھو راکٹ جا رہا ہے اس وقت, اس کا مقصد یہ ہے. ورنہ مجھے یہ بات آپ کی لگی کہ اب دنیا میں تباہی کرنے کے بعد اب چاند جو ہے وہ اگلا محاذ ہے, کیونکہ اس پلانٹ کو تو ہم نے جس طرح تباہ کر لیا ہے, اور بڑے انہی ملکوں نے کیا تھا, انہوں نے کیا, ہم نے کیا کیا یار. ہاں, تو باقی اب اگلی منزل جو ہے وہ چاند ہے. میرا خیال ہے کہ اسرائیل چاند پہ بننا چاہیے. وہ اسرائیل کو چاند پر شفٹ کرنا چاہیے. یہ بات پتہ نہیں کیسے کہی ہے, یہ ہو جائے گا. نہیں, میں تو کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, نہ آکسیجن ہے, مسئلہ ہی حل ہو جائے گا ایک ہی دفعہ. ایسا نہیں ہوتا. نہیں, چلو کسی کا سانس چوری کر لیں گے, وہ زیادہ خوش نہ ہو. چلو ٹھیک ہے, سوری. فی الحال اتنا ہی جی. کل جمعہ ہے, آپ کا کالرز ڈے ہے, ہم منتظر رہیں گے. خدا حافظ.